دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سلف کے ایسے کئی اقوال ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل کلام کی مذمت کرتے تھے، یعنی اسلاف کے نزدیک گویا ان اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم کلام ایک برا علم ہے، اس کو نہیں سیکھنا چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ کئی بڑے ائمہ سے ایسے اقوال منقول ہیں۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ علم کلام غیر مقصود علم ہے یا دین میں پسندیدہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں۔ اس کا پہلا جواب امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مناقب الامام الشافعی میں دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ امام شافعی سے بھی بعض ایسے اقوال منقول ہیں، تاہم سوال یہ ہے کہ ان کو کہاں محمول کیا جائے، یعنی ان کی پلیسمنٹ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے ان اقوال کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اقوال اصل میں جو اہل بدعت اور اس دور کے جو گمراہ لوگ تھے اور جو علم کلام کے ایک گویا سمجھ لیں نمائندے بنے ہوئے تھے واحد، ان کی تردید میں جو قرآن و سنت کو اگنور کر کے یا قرآن و سنت کی احکام کی بے خونی کرتے تھے، وہ لوگ چونکہ علم کلام میں آگے تھے اس دور میں، تو ائمہ اصل میں ان کی تردید کیا کرتے تھے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ یہ اقوال اہل بدعت کے کلام پر محمول ہیں۔ اور اس کی مثال امام رازی یوں دیتے ہیں کہ جیسے ایک حدیث میں آیا کہ رائے سے تفسیر مت کرو، اپنی رائے سے تفسیر نہ کرو۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی رائے کسی بھی قسم کی ہو وہ بالکل حرام ہے تفسیر کے اندر؟ اگر آپ اتنے عموم کے ساتھ اس حدیث کو پڑھیں گے تو پھر تو کوئی تفسیر کوئی کی ہی نہیں جا سکتی سرے سے، پھر آیت کے اوپر آیت پڑھنی پڑے گی۔ یہاں تک کہ تفسیر بالمعصور بھی صرف وہی جائز ہوگی کہ جس کے بارے میں آپ یہ دکھا سکیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ حدیث یا یہ جو بات ہے میں فلاں آیت کے ضمن میں کہہ رہا ہوں، جبکہ ایسی تو بہت کم حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ عام طور پر تفسیر بالمعصور ایک مفسر کی یہ رائے ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو چونکہ ہم آہنگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث اس آیت سے متعلق ہے۔ عام طور پر تو اسی طرح ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ راوی نے اس سے ساری سندیں مل جاتی ہیں کہ ہر حدیث جو ہے وہ فلاں آیت کے تحت ہے، چاہے وہ تفسیر بالمعصور کے تحت فقہی مسائل کیوں نہ بیان کر رہا ہو۔ تو یہ بھی پھر تفسیر بالرائے بن جائے گی کہ وہ اس نے اپنی رائے سے یہ طے کر دیا کہ یہ حدیث اس آیت کے ساتھ ہے۔ تو اگر مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر تفسیر بالرائے سے مراد اتنی عمومی چیز ہے تو امام راضی کہتے ہیں پھر تو تفسیر کرنا بالکل محال ہو کر رہ جائے گا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر یہاں مراد یہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مضموم تفسیر بالرائے کی بات ہو رہی ہے، ہر تفسیر بالرائے کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے امام صاحب کہتے ہیں کہ جن ائمہ نے منع کیا یا برا کہا اہل کلام کو اور علم کلام سیکھنے سے جنہوں نے منع کر دیا، ان کو مراد وہ گمراہ فرقے تھے جو اس دور میں نمائندے تھے دوسری صدی ہجری کے اندر علم کلام کے، جیسے ہشام ہے یا جہمیہ ہے یا اور بہت سارے لوگ تھے، یا معتزلہ کا بہت زیادہ اس کا ڈومیننس تھی۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ اصل میں قرآن و سنت سے باہر ہیں اور یہ اپنے آپ کو اہل کلام و عقل مند کہتے ہیں، تو اس لیے ان کی اس طرف جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک بات کی طرف اور توجہ دلاؤں گا۔ علامہ شہرستانی نے یہ جہاں بحث کیا کہ علم کلام کو کلام کیوں کہتے ہیں، تو اس میں جیسے ہم نے پہلے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس کی دو اہم وجوہات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں وجہ تسمیہ کی۔ اس میں ایک علامہ شہرستانی یہ کہتے ہیں کہ علم کلام کو علم کلام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ یونانیوں کا جو منطق کا منہج تھا نا، اس کے مقابلے میں معتزلہ نے اسلامی ڈسکورس کیونکہ ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا، تو جو انہوں نے مقابلے میں ڈسکورس بنایا اس کا نام انہوں نے رکھا تھا کلام، دی آرٹ آف ریٹرک، یعنی یہ ہمارا کلام کرنے کا طریقہ ہے، ہم مطلب اس کے اوپر یوں بحث کریں گے۔ تو کلام کو گویا کلام اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یونانیوں کے منطق کے مقابلے میں ایک الٹرنیٹو ڈسکورس کا نام ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ معتزلہ کے زیادہ تر ہوا کرتے تھے، تو اس لیے اب یہ بات سمجھنا بالکل آسان ہو جاتی ہے کہ کلام سے مراد یہ ہر قسم کا کلام نہیں ہے، بلکہ ایک خاص دور کے اندر اس لفظ سے جو مراد سمجھی جا رہی تھی یہ وہ والا کلام ہے جس کے اوپر مذمت کی جا رہی ہے، یعنی کسی قول کو اس کی یعنی دیکھنا چاہیے نا کہ کس ماحول میں وہ بات کہی گئی تھی۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ائمہ سے یہ بات خود منقول ہے کہ وہ کلامی ایکٹیویٹی کرتے تھے، تو یہ کیسے ہم مان لیں گے وہ اتنی جنریلٹی کے ساتھ کلام کے پروسیس کو حرام کہا کرتے تھے یا اس کو مذمت والا سمجھتے تھے؟ مطلب ایک شخص کیا اتنا غیر ہم آہنگ ہے؟ یعنی کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ائمہ کے اقوال کو اب لڑوا کیوں رہے ہیں؟ وہی ائمہ جو اس کو برا کہہ رہے ہیں وہ دوسری طرف خود ہم دیکھ رہے ہیں وہ کلامی ایکٹیویٹی ون وے اور دی ادر کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ پہلے دور میں کلام کی طرف ہی مائل تھے،
اور آپ یہ کام کرتے تھے. تو امام صاحب نے آخر میں اگر اپنے بیٹے کو سمجھایا بھی ہے تو وہ اس جہت میں تھوڑی ہے کہ یہ کرنا حرام ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس طریقے سے تم لوگ کرتے ہو، تم دوسرے کو گرانا چاہتے ہو، صرف تم حق تک پہنچنے کی یا دوسرے پر صحیح بات واضح کرنا تمہارا مقصد نہیں ہوتا، جبکہ ہم ایسے نہیں کرتے تھے مناظرہ. تو امام صاحب کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ مناظرہ پرسے کو حرام تھوڑی کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے امام مالک کے بارے میں آپ دیکھیں، بڑا مشہور قول ہے اور اس میں بڑا ایک باریک نکتہ ہے. امام مالک سے پوچھا گیا استوا کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ الاستواء معلوم، اور پھر آپ نے کہا والکیف مجہول، بعض روایات میں آتا ہے غیر معقول. اب انہوں نے یہ جو الفاظ بولے ہیں الکیف مجہول، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ قرآن میں آیا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ کا کیف جو ہے وہ مجہول ہے؟ ظاہر ہے یہ الفاظ بھی تو قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ امام صاحب کا انفرنس ہے. تو امام صاحب یہی تو کلام والا کرتا ہے کہ وہ اس آئیڈیا کو ایبسٹریکٹ کر کے بتاتا ہے کہ ہائر فارم کے اندر اس کا کیا ورڈ ہے جو اس کے اوپر لگنا چاہیے. تو امام مالک یہ کر رہے ہیں، تو کیسے ہم مان لیں گے امام مالک جو ہیں وہ بالکل کلام سے باہر کھڑے ہوئے ہیں؟ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے مناظرے جو ہیں وہ منقول ہیں، اور امام جعفر بن صادق کے بھی ہیں وہ منقول ہیں، اور تو اور امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ رد میں کتابیں لکھی ہیں. اب زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہے گا کہ امام احمد بن حنبل نے حدیث کی بنیاد پہ لکھی ہے، تو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ریشنل ڈسکورس کی ایکٹیویٹی میں نہیں جاتے، لیکن ان کے کئی اقوال ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کر رہے ہوتے ہیں حوادث سے، اور یہ کتابوں میں اقوال سارے موجود ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ جن بڑے بڑے ائمہ کا نام لے کے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے مذمت کی ہے، تو وہ الفاظ کے ذریعے سے ایکٹیویٹی اور طرح سے کر رہے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب وہ منع کرتے ہیں تو اس سے مراد ہر طرح کا کلام نہیں ہے، بلکہ ایک خاص طرح کا کلام ہے جس کو وہ رد کر رہے ہوتے ہیں اپنے نظام فکر کے اندر. اس میں آگے بڑھیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے کسی علم کی طرف، کسی فن کی طرف، کسی چیز کی طرف ان کا رویہ بدل جاتا ہے. بعض لوگ محتاط مزاج کے ہوتے ہیں، بعض لوگ تحقیقی انداز محقق قسم کے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دوسرے پہ کوئی سپیریئر ہے، یہ صرف مزاجوں کی فرق کی بات ہے. بعض لوگوں کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو وہ دین کے تقاضے کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، وی شوڈ ویٹ، اور یہ لوگ جلد بازی کر رہے ہیں کسی غلط نتیجے تک نہ پہنچ جائیں کیونکہ اس میں دین اور دنیا کا نقصان کا خطرہ ہے، تو وہ ذرا احتیاط مزاج ہوتے ہیں. جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ ہمیں محنت کر کے کچھ کرنا چاہیے. تو یہ اب لوگوں کا الگ الگ مزاج ہے. تو اگر بعض محدثین ایسے گزرے ہماری مطلب یہ کہ تاریخ میں جن کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کلام کے طریقوں پسند نہیں کرتے تھے، تو ہم اس کی ایک توجہ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہیومن یعنی ایک سائیکولوجیکل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ محتاط انداز میں تھے کہ یار نہ کریں، اس میں خطرہ ہے بہت زیادہ. اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ نتائج برے آ رہے ہیں، غلط لوگ عقیدوں تک پہنچ رہے ہیں، کوئی اللہ کی تقسیم میں پڑ گیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو بالکل اس کی صفات کو معطل کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت تک محدود کریں. یہ ایک رویہ ہوتا ہے احتیاط کا. جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں چونکہ اب یہ لوگ یہ سب کر رہے ہیں تو اس لیے اب جو ہے وہ لازم ہو گیا. جیسے آپ بڑا مشہور واقعہ، امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد نے کتاب لکھی ایک گمراہ شخص کے رد میں. تو امام صاحب نے کہا کہ تم نے اس کے رد میں یہ کتاب لکھ دی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس شخص کو نہیں نہ پتا ہمارے سرکل میں اس کے نظریات کا، تمہاری کتاب سے اس کے نظریات کا پتہ چل جائے گا. تو اب یہ ایک پہلو ہے. میں بھی امام صاحب نے یہ بات اس وقت کہی ہو جب اس شخص کے نظریات اتنے عام نہ ہوئے ہوں، اور اس لیے آپ نے کہا کہ تم نے گویا اس کی برائی کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بنا دیا اپنی کتاب کو. لیکن ظاہر ہے جب ایک چیز زیادہ پھیل جائے، زیادہ عام ہو جائے گمراہی، تو پھر کیا امام صاحب اس وقت بھی یہی بات کہتے ہیں؟ تو یقیناً امام صاحب یہ بات نہیں کہتے، ہمارا یہی کہنا ہے. تو مزاج کا جو فرق ہوتا ہے یہ بسا اوقات ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے اس چیز میں کہ آپ کسی چیز کی طرف کیسا رویہ رکھتے ہیں. آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کرتے کہ غلط فہمی ہوئی ہو بعض لوگوں کو. اپنے پورے جلیل القدر یعنی اپنے پورے علم اور مرتبے کے باوجود بھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو پوری طرح سمجھے بغیر غلط فہمی کا شکار ہو کے اس کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے جو ہلکی ہو، علمی اعتبار سے ہلکی ہو. اور اس کی ایک اور مثال ہمارے سامنے فقہ کے ڈومین میں امام ابو حنیفہ سے متعلق ہے. ہمیں معلوم ہے کہ محدثین کے گروہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے امام صاحب کے بارے میں انتہائی رقیق قسم کے کلمات کہے ہیں، اور وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث نہیں لیتے، اور بہت سارے اعتراضات وہ کرتے تھے. لیکن پرائمری کرکس آف دا میٹر ان کا یہ ہوتا تھا. لیکن جب ائمہ احناف نے اپنی بات پوری طرح سمجھا دی کہ بھائی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم حدیث لیتے ہیں لیکن اس طرح سے،
تو بعد میں جا کر یہ اعتراض رفع ہو گیا، لیکن جن لوگوں نے کہا ان کو یقیناً اس کا مطلب غلط فہمی ہو گئی نا۔ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ علم کلام کے بارے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی فکر جب یہ آئی ہے تو وہ پوری طرح غور و فکر کیے بغیر احتیاط کے رویے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے جلد بازی میں کوئی بات کہہ دی جو انہوں نے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو ہم اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرتے کہ اتنی جنرلٹی کے ساتھ جو ایسے اقوال ہیں وہ ہمیشہ کسی ٹروتھ کو ہی ریپرزنٹیٹیو مطلب ہوں، کیونکہ معاشرے میں جب کوئی نئی فکر آتی ہے تو بعض لوگ جو ہے اپنی رائے دینے میں جلد بازی کر جاتے ہیں، پوری بات سمجھتے نہیں ہیں اور ایک بات کہہ دیتے ہیں، اور اس کے نظارے ہم آئے دن اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے، بعض لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ عالم ہیں لیکن وہ ایسی رائے بیان کر دیتے ہیں جو کمزور ہوتی ہے، اور بعد میں تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کا قول تاریخ کے ریکارڈ کا ایک حصہ بن کے رہ جاتا ہے پھر، اور وہ اس لائق نہیں ہوگا کہ اب ہم اس کو حجت بھی بنا لیں مستقبل کے سب لوگوں کے لیے، کیونکہ اسلاف اس بارے میں جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہے، اس کے اندر کوئی یونانیمس اوپینین نہیں ہے کہ سب لوگوں نے کلام کو جو ہے وہ رد کر دیا۔